رسول پاک جاتا ہوں کربلا کی مجھے کھینچتی ہے خاک ہر چند اس فراق سے وہ داغ سینہ چاک قصہ میں کیا کہوں میرا قصہ ہے دردناک نانا ہمارے کنویں میں نہانے کا وقت ہے اسلام ڈوبتا ہے بچانے کا وقت ہے رات کو چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات پڑھیں بر محمد آلہ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر سلسلہ گفتگو جس کا آج آپ حضرات کے حضور میں آغاز ہو رہا ہے آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس آیت میں اعلان پروردگار یہ ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا لہٰذا دین کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی آیات ہمیں توجہ دلاتی ہیں میں نے اس آیت کا انتخاب سرنامہ سخن کے طور پہ اس لیے کیا ہے کہ جو سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ اہمیت دین و شریعت اور دین فہمی کے حوالے سے ہوگا، یعنی گفتگو رہے گی اس حوالے سے
کہ ہم دین کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور خود دین کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جس سماج میں دین فہمی نہ پائی جاتی ہو وہ سماج حقیقی معنی میں دیندار بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دین کو سمجھ کر اختیار کرنے سے جو اثر انسان کی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے سے مرتب نہیں ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہر صاحب عقل و شعور بخوبی سمجھتا بھی ہے اور درک بھی کرتا ہے۔ لہذا خود دین کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم جس دین سے وابستہ ہیں وہ اس رب کریم کا بھیجا ہوا دین ہے جو تمام انسانوں کا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کائنات وجود میں ہمیں خلق کیا ہے، ہمارے لیے قانون بھی اسی نے بنایا ہے اور قانون بنانے کا حق بھی اسی کو ہے، اس لیے کہ ہماری ضرورتوں سے جتنا وہ آگاہ اور واقف ہے اتنا کوئی اور نہ واقف ہو سکتا ہے نہ آگاہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ خود ہم بھی اپنی ضرورتوں سے اتنے آگاہ نہیں ہیں جتنا رب کائنات ہے۔ تو اہمیت دین کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ دین اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اور یہ کہ وہی دین ہمیں کامیاب بنا سکتا ہے جو رب کائنات نے ہمارے لیے قرار دیا ہو۔ ادیان دو طرح کے ہیں، ایک دین وہ ہے جو آسمانی دین کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جن مذاہب کے لیے شریعت آئی وہ آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، یہ وہ ادیان ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے، یہ آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں۔ کچھ دین وہ ہیں کہ جو آسمانی مذہب نہیں ہے بلکہ انسان کی اپنی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس تمہیدی مرحلے سے انشاءاللہ میں آگے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، مگر یہ چند باتیں آپ کو اس وقت گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ یہ مقدمہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے۔ کچھ آسمانی مذاہب ہیں، کچھ وہ مذاہب ہیں جو انسان کی سوچ کا نتیجہ ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ کثیر المذاہب ملک ہے، ہندوستان، یہاں مذاہب کی کثرت ہے، ادیان دین بہت سارے ہیں، یہاں ہندوازم ہے، عیسائی ہیں، یہاں بدھزم کے لوگ ہیں، جینزم کو ماننے والے ہیں، سب ہیں، یہ سب دین ہیں۔ تو اللہ نے جو قانون بنا کے بھیجا جو آسمانی مذہب کہلاتا ہے، اسلام کے آنے کے بعد وہ مذاہب اس لیے قابل عمل نہیں ہے کہ اللہ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، ایک قانون اور قاعدہ ہے کہ جب وہ ایک شریعت کو بھیجتا ہے تو وہ قابل عمل ہوتی ہے، مگر جب اس کے بعد دوسری شریعت کو بھیجتا ہے تو پہلی شریعت ناقابل عمل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی مدت اعتبار اور ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے، بعد میں آنے والی شریعت قابل عمل ہوتی ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ کا لایا ہوا دین موسویت یا یہودیوں کا مذہب تبھی تک قابل عمل تھا جب تک حضرت عیسیٰ شریعت لے کر نہیں آ گئے، لیکن جب عیسوی شریعت آ گئی، حضرت عیسیٰ شریعت لے کے آ گئے تو اس کے بعد شریعت حضرت موسیٰ منسوخ ہو گئی۔ اب کوئی انسان اگر اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے اور قانون آسمانی کو ماننا چاہتا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت کے بعد حضرت موسیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اطاعت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو شریعت بعد میں آئی ہے اس پر عمل کرے۔ اسی طرح حضرت پیغمبر اکرم سے پہلے جتنے بھی افراد موحد تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کو قانون عیسائیت کے مطابق گزارا، یہ آسمانی مذہب تھا، وہ تب تک عمل کر سکتے تھے جب تک حضرت پیغمبر اسلام قرآن اور اسلام لے کر نہیں آ گئے، مگر جب شریعت اسلام آ گئی تو اب حضرت موسیٰ کی شریعت بھی قابل عمل نہیں ہے۔ لہذا قانون الہی یہ ہے کہ جو شریعت بعد میں آتی ہے پہلے والی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم بھی تو اللہ کے قانون پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی تو آسمانی کتاب پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی تو آسمانی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے جواب یہ ہے
کہ جب تک بعد والی شریعت نہ آ جائے تب تک پہلی شریعت قابل عمل ہے. یعنی اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی آسمانی مذہب قابل عمل نہیں ہے، بلکہ اب قیامت تک اسلام قابل عمل ہے. پہلی بات تو یہ. اور اب جب آسمانی شریعت کا یہ مرحلہ ہے تو وہ مذاہب کے جو خود انسان کی سوچ کا نتیجہ ہے وہ اور خاص طور سے قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنی سوچ سے چاہے کتنا اچھا بھی قانون بنا لے جائے، مگر چونکہ وہ انسان کی زندگی کے سارے تقاضوں سے آگاہ نہیں ہے تو ایسا کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتا جو دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب بنا دے، آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنا دے. اس لیے کہ انسان کی سوچ محدود ہے. مثلا مہاتما گوتم بدھ نے انسانوں کے لیے کچھ اصولوں کو اچھا سمجھا، اسے بیان کیا، گوتم بدھ کی بنیاد پر، ان کی تعلیمات کی بنیاد پر ایک مذہب بنا جسے آپ بدھزم کے نام سے جانتے ہیں. اب یہ تقاضا ہے انسانی فطرت کا کہ یہ مذاہب اتنا ہی کام کر سکتے ہیں جو ظاہری ہو. جب دنیاوی زندگی سے متعلق ایک انسان اپنی نیکی، اپنے اچھے اور برے کو نہیں سمجھتا تو پھر انسان کی سوچ سے نکلا ہوا دین یہ کارنامہ کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب بنا دے، آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنا دے. لہٰذا اب وہ مذہب بھی قابل عمل نہیں ہے. تو اہمیت دین کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جسے اللہ نے ہدایت بشر کے لیے بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اب ایک انسان اگر دین سے وابستہ ہے، ذرا سی گزارشات انشاءاللہ جو وقت ہے اس کے اندر بات کو تمام کر دوں گا، گفتگو کل سے آگے کی طرف بڑھے گی، ابھی صرف تمہیدی مرحلہ ہے. اب ہم جس دین سے وابستہ ہیں، مذہب سے وابستہ ہیں، شریعت اسلام سے وابستہ ہیں، یہ وہ مذہب ہے کہ جو ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مذہب کو اختیار کیا ہے تو عقل اور شعور کی روشنی میں اختیار کرو. یہ اس مذہب کا خاصہ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ جو انسان مذہب سے وابستہ ہے اسے چاہیے کہ مذہبی شعور پیدا کرے، معرفت کی روشنی میں قانون شریعت کو تسلیم کیا جائے. اگر معرفت کی روشنی میں شریعت کو تسلیم کیا جائے گا تو ایک انسان باعمل زندگی گزارے گا، اور اگر بے شعوری کے ساتھ قبول کرے گا تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ باعمل بن بھی جائے، اور باعمل بن کے بھی کامیاب ہو جائے اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جس دین سے وابستہ ہیں پہلا تقاضا اس دین کا یہ ہے کہ ہم دین کو عقل اور شعور کی روشنی میں سمجھیں. اب دیکھیے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، مکتب میں آنے والے بچے بھی جانتے ہیں ہمارا مذہب وہ مذہب ہے. ہم جس شریعت سے وابستہ ہیں، جس دین سے وابستہ ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے سمجھو پھر عقیدہ قائم کرو. یہ وہ مذہب نہیں ہے جو کسی کی گردن پکڑ کے زبردستی مثال بناتا ہو. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو تلوار کے زور پہ پھیلا ہو. نہیں، اسلام اجازت دیتا ہے عقل اور شعور کو استعمال کرنے کی. مذہب اجازت دیتا ہے کہ شعور کی روشنی میں پہلے مذہب کو سمجھو پھر عقیدہ قائم کرو. اب دیکھیے بالکل سامنے کی بات ہے، ہمارے نوجوان اور بچے خاص طور سے جو مجلس میں آئے ہیں، میرا ان سے تقاضا ہے کہ توجہ سے انشاءاللہ گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں، چونکہ یہ فرش عزا جو بچھایا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس ذکر کے صدقے میں اس فرش عزا پہ آئیں اور اپنے لیے رزق فکر لے کے جائیں، اپنی آخرت کا سامان کریں، ہمارا شعور بڑھے، ہماری معرفت میں اضافہ ہو، ہم دین کو سمجھیں. اسی لیے اس فرش عزا کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو اب میری توجہ ذرا سی اس بات کی طرف رہے کہ جو تقاضا ہے وہ یہ ہے مذہب کا کہ مذہب کو سمجھ کے اختیار کیا جائے، دین کو سمجھ کے اختیار کیا جائے. یہ مذہب کسی کو زبردستی دین کے راستے پہ نہیں لاتا ہے، بلکہ اجازت دیتا ہے کہ عقل کو استعمال کرو، شعور کو بروئے کار لاؤ. آپ دیکھیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ یہ بات دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں کہ جن کے آخر میں یہ جز ہوتا ہے. اہمیت
عقل کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، اسلام عقلیت پسندی پر کتنی تاکید کرتا ہے، باشعور انسان کو کس طرح سے تشویق کرتا ہے سوچنے سمجھنے کی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو غور کریں گے تب بھی، غور نہیں کریں گے تب بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جن کا آخری جز یہ ہوتا ہے افلا تعقلون۔ ایک آیت میں ایک بات پیش کی گئی، آخر میں آتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اپنے قاری سے قرآن کہتا ہے تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یا تو تعقلون کا صیغہ ہوگا مخاطب کا یا غائب کا، یعقلون ہوگا، افلا یعقلون یا افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ لفظ آئے گا افلا تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں گے آپ، توجہ کریں گے، دیکھیے گا، ذرا سا غور کیجئے گا، یہ آپ کو بار بار ملے گا قرآن میں، افلا تعقلون، یا پھر آئے گا افلا تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، یعنی تم سوچتے کیوں نہیں ہو، یا یتفکرون، یا یہ لفظ آئے گا افلا تتدبرون یا افلا یتدبرون، مطلب کیا ہے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تفکر میں اور تدبر میں فرق یہ ہے کہ تفکر عام سوچنے کا نام ہے، لیکن تدبر گہرائی سے سوچنے کو کہتے ہیں، گہرائی اور گہرائی سے، زیادہ غور و فکر۔ تو چاہے بات تعقل کی ہو، تعقلون کی ہو، یا بات تفکر کی ہو، یا بات تدبر کی ہو، سب کا تعلق ہے عقل سے، یعنی انسان اپنی عقل کو ایکٹیو کرے، اپنے شعور کو ایکٹیو رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن بار بار تعقلون، تتفکرون اور تدبرون کہتا ہے، اس قرآن کا پہلا تقاضا اپنے پڑھنے والے سے یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرے، یعنی اسلام اور قرآن انسان کو صاحب عقل دیکھنا چاہتے ہیں، بے شعور نہیں دیکھنا چاہتے۔ قرآن چاہتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے قرآن کو وہ تفکر کرے، تدبر کرے، تعقل سے کام لے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن اور اسلام کی تاکید یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچو، جو قدم اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرو، کیا کر رہے ہو، کہاں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو، کیا مقصد ہے، کیوں پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، یہ ہدف ہمارے مد نظر ہونا چاہیے۔ تو یہ تمہیدی گفتگو، اور انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی، میں ابھی اس مرحلے سے گزرنا چاہتا ہوں دھیرے دھیرے۔ تو اب قرآن کا پہلا تقاضا یہ ہے، ہم جس مذہب سے وابستہ ہیں، جس مکتب سے وابستہ ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم باشعور انسان ہو، معقول انسان ہو، جس کی عقل فعال ہو، ذہن ایکٹیو ہو۔ بے شعور کو مذہب پسند نہیں کرتا، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس دین نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عقل لہ، حدیث میں جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہی دیندار ہوتا ہے سچا۔ تو اب دیکھیے، اب میں بچوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں آپ بزرگ بھی جانتے ہیں، ہمارے یہاں جو کہا گیا عقیدے کی منزل جہاں پہ ہے، اسلام زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتا، اسلام کسی کی گردن پکڑ کے توحید کو قبول نہیں کراتا۔ آپ بزرگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، جوان جانتے ہیں، بچے جانتے ہیں، اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، 5 چیزیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ایک مرد مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے، یعنی جب توحید کو قبول کرے گا تب دائرہ اسلام میں آئے گا، عدل الہی کا شعور رکھے گا تب اسلام میں آئے گا، فلسفہ نبوت و امامت کو سمجھے گا تو دائرہ اسلام میں آئے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ اب آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سنی ہوگی، اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں۔ اب ایک خاص بات، وہاں کیا ہے فروع دین میں؟ نماز، روزہ، خم، زکات، سارے مسائل۔ اب ایک اہم بات آپ یہاں سنتے ہوں گے، بزرگوں نے ضرور سنا ہوگا کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے اور فروع دین میں تقلید واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، یعنی جہاں عقیدے کی منزل ہے، توحید کو ماننا ہے، عدل الہی کو، نبوت و امامت کو، وہاں تقلید نہیں ہے، اور جہاں مسائل شریعت کو پوچھنا ہے فروع دین میں تقلید واجب ہے۔ جہاں آپ مرجع تقلید کے حکم پہ عمل کرتے ہیں اس میں فروع دین میں تقلید واجب ہے،
اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے. اب سمجھ رہے ہیں آپ تقلید جائز نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سا عقل و شعور کو میری طرف متوجہ کر کے بات کو سنیں. اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کی دیکھا دیکھ، تقلید کہتے ہیں دیکھا دیکھی کسی کام کو کرنا، کسی کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا، کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، کسی کی بتائی ہوئی بات کو تسلیم کر لینا، یہ تقلید کہلاتا ہے. ہم تقلید مجتہد کی جو کرتے ہیں اس میں یہی ہے کہ جو مسئلہ نماز کا ہمارے لیے مرجع وقت بتائے گا ہم اس پہ سر تسلیم خم کر دیں گے. لیکن یہ صورتحال فروع دین میں ہے، اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے. یعنی جہاں اللہ کی وحدانیت کی بات آئے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے ابا جان مسلمان ہیں، میری اماں مسلمان ہیں، میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہ سب مسلمان ہیں. اگر آپ کے توحید الہی کو ماننے کی یہ دلیل ہے تو یہ عذرو شعور نہیں ہے، یہ تقلید ہے والدین کی، یہ تقلید ہے سوسائٹی کی، یہ تقلید ہے سماج کی، اور اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا صاحب؟ اب اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہمارے پاس ایک دلیل ہونا چاہیے کہ ہم توحید کو کیوں مانتے ہیں. ذرا سا انشاءاللہ اس تمہیدی مرحلے سے بات کو آگے کی طرف بڑھاؤں گا اور کل سے گفتگو کا آغاز کروں گا آپ کی خدمت میں. توجہ ذرا سی اس بات کی طرف. اب ہمارے یہاں تقلید جائز نہیں، یعنی اللہ کو اس لیے ماننا کہ ابا مانتے ہیں، اماں مانتی ہیں، گھر والے مانتے ہیں، کافی نہیں ہے. ایک 15 سال کا جوان اگر اللہ کی توحید کو مانتا ہے تو اس کے پاس ایک دلیل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو کیوں مانتا ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو عقیدہ عذرو معرفت اور شعور نہیں ہے، دلیل ہونا چاہیے. اب اگر کسی جوان سے دلیل مانگ لی جائے توحید پر تو اسے دلیل بیان کرنا چاہیے، میں اپنے اللہ کو کیوں مانتا ہوں، اس کی وحدانیت پر میرا عقیدہ کیوں ہے. دلیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں ایک ایسی بات کو جس کے آگے عقل سر تسلیم خم کر دے. دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے آگے عقل سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، اسے کہتے ہیں دلیل. تو اب ایک جوان کے پاس دلیل ہونا چاہیے. جوان نہیں، ہم 40 سال کے فرد سے پوچھیں، 60 سال کے ایک بزرگ سے اگر پوچھیں جس نے عمر فرش عزا پہ آتے ہوئے گزار دی ہو کہ آپ کا عقیدہ اگر اللہ کے اوپر ہے تو آپ کے پاس توحید الہی پہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو عقیدہ عذرو شعور نہیں ہے. ذرا سی میری تلخ بیانی کو معاف فرمائیے گا. عقیدہ ہے تو دلیل ہونا چاہیے، نبوت پر بھی امامت پہ بھی اسی طرح. دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے آگے عقل سر تسلیم خم کر دے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک جوان جو دلیل پیش کرے وہ بہت بڑی کوئی فلسفے کی دلیل ہو، کوئی منطقی دلیل ہو، برہان انی والامی قائم کرے. ضرورت نہیں ہے، بس ایک ایسی دلیل جو عقل کو قانع کر دے ہمارے پاس ہونا چاہیے. ذرا سی توجہ انشاءاللہ. تو اب ایک ایسی دلیل اگر ہمارے پاس ہوگی تو عقیدہ صحیح ہوگا، اور ہمارے پاس دلیل ہی نہیں تو ہمارا اسلام تقلیدی ہوگا. تقلید جائز نہیں ہے اصول دین میں، عقیدے کی منزل میں تقلید نہیں ہے. اب صاحب دلیل کیا ہو کہ اللہ نے یہی دلیل بتانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، ہماری عقل کو ایکٹیو کرنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. 1,24,000 نبیوں کو یہ سب حجت ظاہری کہلاتے. انبیاء 1,24,000 آسمانی کتابیں، معصوم ہستیاں جتنے بھی آئے یہ سب ہیں حجت ظاہری، یعنی باہر سے جنہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ توحید کیا ہے، اس پہ دلیل کیا ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک حجت باطنی ہمارے اندر رکھی ہے، اور اسی حجت باطنی کا نام ہے عقل. ذرا سی توجہ. 1,24,000 نبی ایک طرف، آسمانی کتابیں ایک طرف، معصوم ہستیاں بتانے کے لیے ایک طرف، وہ سب ظاہری انتظام ہے ہدایت کا. صاحبان علم جانتے ہیں کہ علم کلام میں ایک گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ کے اوپر یہ ضروری اور لازم نہیں تھا کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے
1,24,000 نبیوں کو بھیجے، ضروری نہیں تھا اس کے لیے آسمانی کتابوں کو بھیجے، ضروری نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں عقل دے دی تھی جو حجت باطنی ہے. عقل کو دے کر ہم پہ حجت تمام کر چکا ہے وہ. اب اس نے نبیوں کو جو بھیجا، اماموں کو جو بھیجا، آسمانی کتابوں کو جو بھیجا، یہ اسباب لطف ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے لطف و کرم کا تقاضا تھا کہ وہ انبیاء و مرسلین کو بھیجے، ظاہری ہدایت کا بھی انتظام کرے. آسمانی کتابیں جو بھیجی، یہ حجت ظاہری کو جو رکھا، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے. اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ انبیاء کو بھیجتا، مگر بھیجا، یہ اس کا مستضاد کرم ہے ہمارے اوپر. یعنی اگر وہ 1,24,000 نبی نہ بھی بھیجتا، آسمانی کتابیں نہ بھی بھیجتا، معصومین کو نہ بھی بھیجتا، تب بھی ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اس کے وجود کا پتہ لگاتے اور اس کی ذات پہ عقیدہ قائم کرتے. نعرہ تکبیر! غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر وہ نہ بھیجتا تب بھی عقل جیسی نعمت اس نے ہمیں دی، اس کا تقاضا تھا کہ ہم عقل کے ذریعے پتہ لگاتے اور اس کے اوپر دلیل قائم کرتے اللہ کی ذات کے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے سماج کو آج اتنا بامعرفت بنایا ہے کہ اگر ہمارے بچے سے جوان سے دلیل مانگ لی جائے تو وہ دلیل دے سکے؟ ایسا سماج ہم نے بنایا ہے؟ اتفاقاً ابھی اس طرح کا کام ہمارے یہاں نہیں ہوا. ممبروں سے بھی ابھی یہ کوتاہی ہیں. بہت سے موضوعات ہیں جن پہ ابھی کام نہیں ہوا. ایک خاص طور سے توحید کا موضوع. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب یہ بچے جو یہاں سن رہے ہیں بیچارے اتنی محنت میری گفتگو کو سننے میں کر رہے ہیں، ہم ایک دلیل رکھتے ہوئے، ایک دلیل لے کے جائیے یہاں سے. دلیل کہتے ہیں اس چیز کو جس کے آگے عقل سر تسلیم خم کر دے. ایک ایسی بات جو ہماری عقل کو قائل کر دے، ہمارے پاس ہونا چاہیے. اب لے کے جائیں جوان ایک بات، مثال کے طور پہ ایسی ہو تب بھی کافی ہے، ضروری نہیں آپ فلسفہ پڑھیں، جا کے منطق پڑھیں. کہتے ہیں علامہ ہلی کا دور ہے، ہمارے مذہب کی ایک عظیم شخصیت علامہ ہلی علیہ رحمت و رضوان، بڑی خدمات ہیں دین کے لیے، بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم دین تھے. ان کے زمانے میں ایک دہریہ ناستک جسے آج آپ کہتے ہیں، مسلمان حاکم کے دربار میں آتا ہے اور حاکم اسلامی کے دربار میں آ کے کہتا ہے، آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں اس بات کو، کہ میں اس کائنات کے لیے نہ کسی بنانے والے کا قائل ہوں نہ چلانے والے کا قائل ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے. آپ مجھے قائل کر دیں کہ کوئی بنانے والا اور چلانے والا ہے تو میں تسلیم کر لوں گا، اور نہیں تو میری عقل اس بات کو نہیں مانتی. اب اگر ایسا سوال کھڑا ہو جائے تو ہم کس طرح اسے قائل کریں؟ کہتے ہیں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کو اس حاکم اسلامی نے جمع کر لیا، بلا لیا. بات میں چونکہ بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے پہلے ہی معذرت کیے لیتا ہوں، شاید آپ نے واقعہ سنا ہو، مگر استفادے کے لیے بڑے بڑے علماء آ گئے، سب نے منطق، فلسفہ، دلیل سب بگھار لی، مگر وہ کہتا تھا میری عقل ماننے کے لیے تیار نہیں، میری عقل تسلیم نہیں کرتی، میری عقل اس دلیل کو نہیں مانتی کوئی اس کائنات کا بنانے یا چلانے والا ہے، میں نہیں مانتا. ہر دلیل ناکام ہو گئی اور اب حاکم نے پریشان ہو کے پوچھا کہ مملکت میں کوئی اور عالم بھی ہے جو اس سے بحث کر سکے، گفتگو کر سکے. اب ظاہر سی بات ہے کسی نے بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے دبی زبان میں کہا کہ ہاں مملکت میں ایک اور عالم رہتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سنا ہے، مگر بہرحال وہ رافضی ہیں، لیکن سنا ہے پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ چاہیں تو بلا لیں، نام علامہ ہلی ہے، کافی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بات کر لیں اس سے. میں اپنے بچوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے، ہمارے پاس ایک دلیل ہونا چاہیے، دلیل وہ جس کے آگے عقل سر تسلیم خم کر دے. کہتے ہیں علامہ ہلی سے ٹائم معین کیا گیا کہ آپ اتنے بجے مثلاً دربار میں آئیں گے اور اس دہریے سے بحث کریں گے اور اسے قائل کریں گے اللہ کی توحید اور وحدانیت پر، وجود پر. اب مثال کے طور وقت طے کیا گیا، وقت معینہ پہ دربار سجا، حاکم بھی آ کے اپنی کرسی بیٹھ گیا، دہریہ بھی بیٹھ گیا، مجمع بھی تا حد نظر لگا ہوا ہے، سب تیاریاں مکمل. جو ٹائم دیا گیا تھا
اس ٹائم پہ علامہ ہلی کا کوئی عطا پتہ نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے. 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 2.5 گھنٹے گزرے. اب مثال کے طور پہ 9 بجے اگر مجھے ممبر پہ آنا تھا اور میں آپ کو کسی کو 10:30 بجے تک بھی نہ دکھائی دوں تو جتنی زبانیں اتنی باتیں ہوں گی. ظاہر سی بات، ہم عجیب مولوی ہیں یار، عجیب آدمی ہیں، کہاں نکل گئے، کہاں چلے گئے. جتنا وقت پڑتا جائے گا بے چینی بڑھتی جائے گی. وہاں بھی یہی ہو رہا ہے، دربار میں سب کروٹیں بدل رہے ہیں، سب پہلو بدل رہے ہیں، حاکم بھی، یہ دہریہ بھی سب سے زیادہ پریشان ہے. کوئی خبر نہیں علامہ کی. کئی گھنٹے گزر گئے، ابھی علامہ کو کوئی پتہ نہیں. کہتے ہیں بڑی دیر کے بعد علامہ ہلی ٹہلتے ہوئے آئے، اور اب جیسے ہی نہیں پلاگر تھے بیچارے، کہتے ہیں بڑا حلیہ علامہ ہلی کے، بڑے دبلے پتلے تھے. جیسے ہی دربار میں قدم رکھا، سب سے پہلے یہ دہریہ ناستک بگڑ کے کہتا ہے، اما حضور آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جو وقت دیا جاتا ہے آدمی کو اس ٹائم پہ آنا چاہیے. اس کا غصہ علامہ ہلی نے بڑی متانت اور شرافت سے جواب دیا کہ بھائی جو وقت تمہارے اور ہمارے درمیان رکھا گیا تھا، میں اسی وقت پہ یہاں پہنچنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن کیا کروں کہ میرا گھر دریا کے اس طرف پڑتا ہے. یہاں آنے کے لیے ایک چوڑے پاٹ کا دریا ہے، میرا گھر اس طرف ہے، یہاں آنے کے لیے وہ دریا عبور کرنا ہوتا ہے. آج عجیب اتفاق ہوا، جب میں اس طرف آیا یہاں آنے کے لیے تو میں نے دیکھا آج کوئی کشتی نہیں تھی جو مجھے اس طرف چھوڑ سکے. کشتی سے پار کرانے والے کھڑے ہوتے تھے وہاں. آج اتفاق سے کوئی نہیں جو مجھے ادھر چھوڑ سکے. 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، بڑی دیر ہو گئی. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ پانی کی سطح پہ، دریا کی سطح پر آسمان سے کچھ لکڑیاں گری. میرے دیکھتے دیکھتے اس کے تختے بنے، کچھ کیلیں گری، وہ ایک دوسرے سے تختے جڑنے لگے، کیلیں ٹھکنے لگی، اور میرے دیکھتے دیکھتے کشتی بن کے تیار ہو گئی. اور بھیا جب کشتی بن گئی تو میں نے اس میں قدم رکھے، میں بیٹھ گیا. جب میں بیٹھا تو وہ کشتی چلنے لگی. اب اس نے مجھے اس پار لا کے چھوڑا ہے تو میں اب آیا ہوں. اس نے مجھے یہاں لا کے چھوڑا، اب میں آ گیا. اب جیسے ہی علامہ نے یہ کہا، یہ دہریہ کھلکھلا کے ہنسا اور کہنے لگا حضرت اب تک تو آپ کو وعدہ خلافی مولوی سمجھ رہا تھا، اب لگتا ہے کہ آپ کی عقل میں بھی کوئی فتور ہے، لگتا ہے آپ کی عقل کا اسکرو بھی کوئی ڈھیلا ہے. علامہ نے کہا تجھے میری عقل پہ شبہ کیوں ہوا؟ کہا حضور اس لیے کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ پانی کی سطح پہ لکڑیاں گریں، اس کے تختے بنے، اس کی کشتی بنے، آپ بیٹھے اور وہ خود بخود چلنے لگے. بس علامہ نے گہری نظر سے دیکھا اور ایک بار جواب دیا، 3 گھنٹے تیرے سامنے فلسفہ بگھارتا تو شاید تیری عقل میں نہ آتا، مگر جب تیری عقل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بغیر بنانے والے کے کوئی کشتی بن سکتی ہے، بغیر چلانے والے کے چل سکتی ہے، تو تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا اتنے بڑے نظام کائنات کا کوئی بنانے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی. یہ چیز کیا ہے؟ یہ وہی دلیل ہے جس کے آگے عقل سرے تسلیم خم کر دے. اب میرے جوانوں یاد رکھو، اگر اللہ کو مانتے ہو تو شعور کو اس منزل پہ لاؤ کہ ہمارے پاس اپنے عقیدے کے مطابق ایک دلیل ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہم تقلیدی مسلمان ہیں، باشعور مسلمان نہیں ہیں. اسلام تقلید کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ نے جو عقل ہمیں دی ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے حجت باطنی بنایا گیا ہے ہمارے لیے. عقل پیدا ہوئی اللہ کی معرفت کے لیے، عقل خلق کی ہے اس نے شعور کے لیے. اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا. اسلام کہتا ہے عقل سے سوچو، شعور کو استعمال کرو، سمجھ میں آئے تو مانو، نہ سمجھ میں آئے تو کہیں بھی ٹھوکرے کھاؤ، کوئی غرض نہیں ہے ہمیں. زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتا اسلام.
ہم اور ہمارے سماج کی خرابی آج کیا ہے؟ آج ہمارے بچے اور جوان اسی مشکل کا شکار ہے. میں یہاں کی بات نہیں کروں، شیعہ سماج کی، ہندوستان بر صغیر ہندو پاکستان میں آج ہمارے یہاں دین ہے مگر شعور دین اس منزل پہ نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے سماج کو دین فہم بنا دیں گے تو سماج خود بخود دیندار بن جائے گا. اگر مذہب کی تعلیم صحیح طور سے دی جائے، اگر شعور مذہب صحیح سے سنایا جائے تو پھر آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں کسی جوان کو چوراہے پہ ٹوک کے کہیں بیٹا ماہ مبارک رمضان ہے، آپ چوراہے پہ کھڑے کھا رہے ہیں، بری بات ہے، بیٹا وقت نماز مسجد کا رخ کیجئے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں آئے گی. اگر شعور ہوگا تو خود ان چیزوں کا خیال رکھے گا، اگر معرفت ہوگی تو خود ان چیزوں کا خیال رکھے گا. دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو میں آپ سے عرض کروں یہاں پر. ہمارے سماج کی آج ایک سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ ہمارے بیچ کچھ ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جن کا مذہب کے بارے میں شعور ادکچرا ہوتا ہے، اور ایسے افراد دین کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جن کی معرفت ادکچری ہوتی ہے وہ دین کے لیے بڑا خطرہ ہو جاتے ہیں. ایک مقولہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو نیم آدھا حکیم جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، آدھا مولوی ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جن افراد سے استفادہ کریں، جن سے سوال کریں، جن سے مذہب کا علم لیں، پہلے ان کی شخصیت کو دیکھیں کتنا صاحب علم ہے. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے دوڑیں گے تو نہ جانے کتنی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی. ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں، دیکھیں وقار کیا ہے. ارے ہم ایک اپنے بازار سے سبزی خریدتے ہوئے تو اچھی طرح آلو پیاز کو بھی ہاتھ میں لے کے دیکھتے ہیں، مذہب کی بات پوچھنے کے لیے کبھی نہیں دیکھتے کیا سطح علمی ہے، کتنے دن حوزہ علمیہ میں گزارے، کچھ پڑھا لکھا ہے بھی یا نہیں. بس جس کے سر پہ امامہ دیکھا، جس کے سر پہ ٹوپی دیکھی، سمجھ لیا علامہ دہر ہے. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. اب یہ ملا کا لفظ ہے، آج کا والا ملا نہ سمجھیے. ملا پہلے زمانے میں کہتے تھے بہت بڑے صاحب علم کو، جیسے آج آپ کسی کو علامہ کہتے ہیں. ملا کا لفظ پہلے زمانے میں جب استعمال ہوتا تھا، ملا محمد باقر مجلسی، ملا محسن فیض کاشانی، یہ عظیم علمی شخصیتیں تھی، تباہر علمی. تو پہلے زمانے میں ملا کا لفظ جب استعمال ہوتا تھا تو بہت پڑھے لکھے کے لیے. لیکن ادکچرا ملا یعنی عالم خطرہ ایمان ہوتا ہے، ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے آدمی کے. یہ اس والے ملا کی بات ہے جو بہت صاحب علم ہوتے تھے. آج کا ملا نہیں، آج کے تو ایک بے ڈھنگے مسلمان کو ملا کہتے ہیں، جس کی ٹوپی کہیں جا رہی ہو، داڑھی کہیں جا رہی ہو، کرتے پجامے کا کوئی وقار خیال نہ ہو، ایسا آدمی ملا کہلاتا ہے آج ہمارے سماج میں. کل پڑھے لکھے آدمی کو ملا کہا جاتا تھا، آج ایک ایسے آدمی کو جو بے ڈھنگا ہو اس کو ملا کہتے ہیں. لفظ کبھی کبھی اپنے معنی کھو دیتا ہے. تو آج جس معنی میں آپ علامہ دہر کہتے ہیں، کل کے زمانے میں ملا اس کو کہا جاتا. تو نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. آج ہمارے سماج کی سب سے بڑی دکھ یہی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ نیم ملا پیدا ہو گئے، ادکچرا دین جانتے ہیں اور دین کے اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں. خرابی یہاں سے پیدا ہوتی. مثال دیتا ہوں، وہ آدمی دین کے لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے جسے 4 باتیں پتہ چل جائیں تو پڑھے لکھوں کا جینا حرام کر دیتا ہے. مثال ہوتی ہے، اس کو ہمارے علماء خطبہ خطیب اعظم علامہ غلام عسکری کی زبان میں کہتے ہیں، ہر سماج میں آپ کو کچھ سمجھدار لوگ مل جائیں گے. یہ سمجھدار کون ہوتے ہیں؟ وہی والے جہاں پتہ چلا کوئی مولانا صاحب آئے ہیں، فوراً جائیں گے سوال لے کے. سوال وہ لے کے جائیں گے جس کا جواب پہلے سے معلوم ہو. اپنے علم کے لیے سوال نہیں کرتے یہ لوگ، اپنی نالج کے لیے نہیں کرتے، مولانا کو پھنسانے کے لیے سوال کرتے ہیں. تو یہ وہ افراد کیوں پھنسا رہے ہیں؟ ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے نا، اب اپنی قابلیت جھاڑتے ہیں جا کے. حضور یہ بتائیے، اب ہمارے علاقوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو میں پہلی بار آیا ہوں، اپنے علاقوں کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی بے ڈھنگے آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ مولا عباس کے گھوڑے کا کیا نام تھا، تو جیسے ہی مولوی بستی میں قدم رکھتا ہے فوراً آئے گا، کہاں سے تشریف لائے ہیں مولانا؟ اچھا پہلی بار آئے ہمارے. اچھا یہ بتائیے مولا عباس کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسے پہلے سے کسی نے بتا دیا ہے نام کیا تھا. اور اس کا مطلب علم حاصل کرنا نہیں ہوتا. علم، یہ چیزیں علمی نہیں ہے. اگر کسی کو پتا ہو تو اچھی بات ہے،
نہ پتا ہو تو میں ممبر سے گارنٹی لے رہا ہوں نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ قیامت میں کہ مولا عباس کے گھوڑے کا کیا نام تھا. پتا ہو اچھی بات. لیکن یہ وہ چالاک لوگ ہوتے ہیں. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور جہاں تک گفتگو پہنچے گی وہاں, لیکن ابھی انشاءاللہ میں 10-12 دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو نیم ملا جس طرح یہ کچرا آدمی کیا ہوتا ہے, لے کے پہنچ گئے, مولانا یہ بتائیے وہ بتائیے, جس چیز کا پہلے سے جواب معلوم ہو وہ پوچھتے ہیں. ہمارا مذہب کہتا ہے عقل کو ایکٹیو رکھو, سوال کرو, اس لیے کہ سوال علم کی کنجی ہے. مولا متقیان نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں العلم السؤال مفتاح العلم, سوال علم کی کنجی ہے. سوال کرو گے تو ایک نیا علم کا باب تمہارے سامنے کھلے گا. سوالی بنو. میں ممبر سے آپ سے کہہ رہا ہوں سوال کرنے کی عادت ڈالیے, مگر ویسے قابلیت کے سوال نہ کیجئے جس میں مولانا کو پھنسانا مقصود ہو آپ کا, یا ٹیسٹ لینا چاہتے ہو آپ مولانا کو. نہیں, علم کے لیے, نالج کے لیے. یہ اسی حدیث نہج بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں السؤال مفتاح العلم, سوال علم کی کنجی ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں السؤال ذل, سوال کرنا ذلت ہے. دونوں کا فرق جانتے ہیں آپ, بالکل سامنے کی بات ہے. وہ سوال جو طلب علم کے لیے کیا جائے وہ مفتاح العلم یعنی علم کی چابی ہے, اور وہ سوال ذلت ہے جو کسی کے آگے دستے سوال پھیلانا, کسی سے کچھ مانگنا ذلت ہے. یہ سوال ذلت ہے, وہ سوال مفتاح العلم ہے. اس لیے کہ جب آپ کوئی سوال کریں گے اور اس کا جواب تلاش کر لیں گے تو علم کا ایک نیا دروازہ آپ کے سامنے کھلے گا. توجہ فرما رہے ہیں, علم کا ایک نیا دروازہ آپ کے سامنے کھلے گا. کہتے ہیں کہ جیمز واٹ ایک ایسا بیکار ٹھالی جوان کہ جس کا من نہ پڑھائی میں لگتا تھا نہ لکھائی میں نہ لگتا تھا, ترین ایک بیکار ٹھالی لڑکا. 4th 5ویں انگلش کی کون سی کتاب میں پڑھائی جاتی ہے جیمز واٹ کی کہانی. ایک ایسا بیکار جوان جس کا دل نہ پڑھائی میں لگتا نہ لکھائی میں لگتا ہے, لیکن کچن میں بیٹھا ہے, اسکول کا کچن میں خالی بیٹھا ہے. کہتے اس کی آنٹی قریب آتی ہے, بار بار کہتی ہے پڑھ لے لکھ لے کچھ کر لے, مگر اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. اتنا زیادہ ان ایکٹیو جوان. لیکن کچن میں بیٹھے بیٹھے ایک دن اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ کیتلی کا ڈھکن اٹھتا کیوں ہے, گرتا کیوں ہے. چائے کے لیے یا پانی جو گرم ہو رہا تھا, ڈھکن جو بھاپ سے اٹھتا ہے, سوال پیدا ہوا یہ ڈھکن اٹھتا کیوں ہے, گرتا کیوں ہے. جب یہ سوال اس کے ذہن میں کوندا تو اس نے اس پہ تحقیق کی, ریسرچ کی. سب سے پہلے اسٹیم پاور کا پتہ لگانے والا آدمی بنا. اس نے پتہ چلایا کہ بھاپ میں طاقت ہوتی ہے, بھاپ میں ایک اسٹیم میں پاور ہوتی ہے. اسی اسٹیم پاور کا پتہ لگا کر دنیا کو سب سے پہلا ریلوے انجن دینے والا آدمی بنا. اتنا ٹھالی آدمی, اس کے ذہن میں ایک سوال آئے تو وہ اتنا بڑا کام کر جائے بشریت کے لیے. اگر سمجھدار آدمی سوال کرے تو کہاں تک پہنچیں گے. تو یہ ہمارے یہاں پابندی نہیں سوال کرنے پہ. آپ نے یہ ساری چیزیں, ایک بیکار آدمی کے ذہن میں سوال علم کی کنجی ہے. نہ سوال اٹھتا تو ابھی شاید دنیا نہ جانے کب جا کے اسٹیم پاور کا پتہ لگاتی. تو یہ سارا علم, سوال جو ہے علم کی کنجی ہے. لہذا سوالی بنیے, مگر اس طرح کے آدمی نہ بنیے. اور یہیں سے ہمارے یہاں کہا گیا مذہب کے بارے میں سوال کرو, سوچو, عقل مند انسان بنو, باشعور انسان بنو. لیکن جس طرح وہ خطرہ ہوتا ہے, اب ہمارے سماج کی ایک مشکل ہے, وہ یہ کہ بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو آدھی معلومات رکھتے ہیں دین کے بارے میں, اور اسی لیے خرابی ہے عمل. آپ کسی جوان کو وقت نماز کہیے کہ بیٹا وقت نماز ہے, مسجد کا رخ کرو, تو پلٹ کے کہتے ہیں صاحب ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا آپ کیا کہتے ہیں. اسلام, قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو, یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, یہ جائز ہے ناجائز ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی آیت ہے, کیا کوئی منع کر دے گا؟ قرآن کی آیت نہیں ہے, سب جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے. لا اکراہ فی الدین ہے قرآن میں یا نہیں؟ لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو پھر یہ حرام اور حلال کا فلسفہ کیا ہے؟ واجب کو انجام دو, زبردستی ہے. حرام سے بچو, زبردستی ہے یا نہیں؟ تو جن کی معلومات ادکچری ہوتی ہیں وہ بزرگوں کو جواب دیتے ہیں. ہماری تو سمجھ میں آتا. آپ کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو, اور اسلام کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. اب ان ادکچروں کو آپ کیسے جواب دیں گے؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ انسان واجبات کا انکار کرے.
محرمات کا انکار کرے. نہیں، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا، لیکن اگر اسلام کو قبول کر لیا ہے تو ہر واجب پہ عمل کرنا ہوگا، ہر حرام سے بچنا ہوگا. قانون کو مانا ہے، ایک قانون کو تسلیم کیا ہے، ایک نظام زندگی کو تسلیم کیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اگر مان لیا ہے تو پھر عمل لازمی ہے، پھر نہیں کہہ سکتے. مثال دیتا ہوں، ہمارے بچے یہاں آئے ہیں وہ رزق شعور کے لیے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جوان محنت کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جاب کسی باہر کی کمپنی میں لگ جائے، امریکن کمپنی ہو، یورپ کی کمپنی ہو، امریکہ چلا جائے، یورپ میں چلا جائے، نہ صحیح گلف میں چلا جائے. کہیں محنت کی ہے، پڑھا لکھا ہے، یہ کیوں جانا چاہتا ہے؟ کیوں جانا چاہتا ہے وہاں؟ اس لیے کہ جانتا ہے وہاں امکانات زندگی بھی اچھے ہیں، فیسلٹیز بھی ہیں، سیلری بھی اچھی ہے، رہنے کے لیے جگہ بھی اچھی ہیں، سڑکیں بھی اچھی ہیں، بجلی پانی کا نظام بھی اچھا ہے. ہمارے ہندوستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے سفر پہ نکلیے 4 گھنٹے میں بھی پہنچ جائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. سڑکیں خراب ہیں، سیور لائنوں کی پرابلم ہے ہر جگہ. ایک آدمی مثال کے طور پہ امریکہ جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اور اب جو جاتے ہیں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں وہ کتنا توڑ جوڑ لگاتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے، نہ صحیح گرین کارڈ کے لیے. آج کل امریکی جو ہے وہ ان میرڈ کو ویزا بھی نہیں دیتے. ابھی کئی لوگوں کی ویزا ریجیکٹ ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا؟ آپ ان میرڈ ہیں. کیا کریں گے؟ جا کے بہت سے حرکتیں کرتے ہیں کہ جا کے وہاں ٹیمپریری شادی کی اور وہ اپلائی کر دیتے ہیں گرین کارڈ کے لیے، وہ سب بچنے کے لیے. کیوں چاہتا ہے آدمی وہاں رہنا؟ مثال کے طور پہ ہم گئے امریکہ اور ہمیں وہاں سب کچھ اچھا لگا، رہنے کے لیے اچھی جگہ، سونے کے لیے اچھی جگہ، سیلری اچھی، گاڑی اچھی، سڑکیں اچھی، سب کچھ اچھا ہے. تو اب ہم نے اپلائی کیا کہ ہمیں یہاں کی نیشنلٹی مل جائے. اب آپ دیکھیے یہاں پر ہم نے اپلائی کیا، کوشش کی، تو اب ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں پسند آیا وہاں رہنا. اسی لیے نا محنت کی، ہم نے سارے کاغذات جمع کیے. ایک دن ہمیں نیشنلٹی مل گئی مثلاً وہاں کی، اب ہم ہو گئے امریکن سٹیزن، امریکہ کے شہری ہو گئے ہم. اب ہمیں وہاں کی نیشنلٹی مل گئی، ہم ہو تو گئے اب امریکن سٹیزن، مگر مزاج ہمارا وہی ہندوستانی کہ جہاں دیوار پہ لکھ دیجئے یہاں کوڑا ڈالنا منع ہے تو سب سے زیادہ کوڑا وہیں ڈالیں گے. جہاں چاہا کیلا کھایا، چھلکا اچھال دیا، کوئی پرواہ نہیں. یہاں سب کچھ چلتا ہے، وہاں یہ سب نہیں چلتا. امریکن سٹیزن ہو گئے، وہاں کی نیشنلٹی مل گئی، شہری ہو گئے وہاں کے. اب ہمارا مزاج تو ہندوستانی تھا، جا رہے ہیں روڈ پر، کیلا کھایا، چھلکا اچھال دیا. آیا پیچھے سے پولیس والا، کلائی پکڑ لی، حضرت آئیے ادھر آئیے، اس کو اٹھائیے، پہلے ڈسٹ بن میں ڈالیے، اور اب یا تو جرمانہ بھریے یا جیل کی ہوا کھائیے. کتنی سی بات ہے صاحب، کوڑا آپ ایک چھلکا پھینکنا، کتنا چھوٹا سا قانون ہے. ہم وہاں کر جائیں کہ یہ کون سی زبردستی ہے صاحب، ہم نے اسے چلو ڈسٹ بن میں ڈال دیا، اب جرمانہ کیسا، سزا کیسی، یہ کون سی زبردستی ہے؟ تو وہ یہ کہے گا جناب جب تک نیشنلٹی لینے نہ لینے کی بات تھی تب ہم آپ کے دروازے پہ نہیں آئے تھے کہ آئیے یہاں کی شہریت لے لیجئے. آپ کو پسند آیا، آپ نے چاہا یہاں رہنا، ہم نے نیشنلٹی دے دی، وہ آپ کا کام تھا قبول کرنا. لیکن جب یہاں کی نیشنلٹی قبول کر لی تو ہمارا قانون چاہے چھوٹا ہو یا بڑا سب پہ عمل کرنا ہوگا. یہی اسلام کہتا ہے ہم نے تمہیں عقل دے دی، سمجھ لو، سوچ لو، مگر جب قبول کر لیا تو ہمارے ہر حلال پہ عمل کرنا ہوگا، ہر حرام سے بچنا ہوگا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ اس لیے تھا کہ ہم سوچیں سمجھیں، عقل کی روشنی میں دین کو اختیار کریں. مذہب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مذہب کوئی کھلونا نہیں ہے. بعض لوگ جو مذہب کو میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ تفصیلات عرض کروں گا جو مجھے اب کہنا تھی. آج انشاءاللہ گفتگو اسی منزل تک. مذہب کسی کھیل یا تماشے کا نام نہیں ہے. مذہب کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کے بعض پارٹ پہ عمل کر لیں بعض کو بھلا دیں ہم. مذہب کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے. عملی انسان کسے کہتے ہیں؟ مذہبی انسان کسے کہتے ہیں؟ جو مذہب کے سارے اصولوں پہ عمل کرتا ہو.
ایک ایسا آدمی جو دین کے ایک پارٹ کو مانتا ہے دوسرے پہ عمل نہیں کرتا، اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے اسلام کی نظر میں۔ ایک آدمی نماز تو 5 وقتہ پڑھتا ہے مگر اپنے کاروبار میں حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا، یہ اتنا ہی ادکچرا مسلمان ہے جتنا ادکچرا وہ ہے جو اپنی دکان پہ بیٹھ کے تو حرام و حلال کا خیال رکھتا ہے مگر مسجد میں آ کے کبھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا۔ جتنا مسلمان یہ ہے اتنا یہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر وہاں خیال نہیں رکھتا دین کا۔ سچا مسلمان وہ ہے جو سارے قانون شریعت پہ عمل کرے، جو مسجد میں احکام ہے ان پر بھی عمل کرے، جو بازار میں ہے ان پر بھی کرے۔ اب کچرا دین نہیں دیتا مذہب ہمیں، مذہب کہتا ہے جو ہم نے، اب دیکھیں یہاں علماء بھی تشریف فرمائے، ہماری فقہی کتابوں میں جتنا تذکرہ نماز روزوں کے احکام کا ہے اس سے کہیں بڑے چیپٹرز ہمارے کاروبار کے بارے میں ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس سے بچنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے، آپ کے بینکنگ نظام کے لیے بڑے احکام موجود ہیں۔ ایک آدمی دین کے ایک پارٹ پہ عمل نہیں پورے دین پہ عمل کرے۔ مذہب حکم الہی کا نام ہے، اس میں یہ ہماری مرضی نہیں چلے گی کہ صاحب اس چیز میں ہمارا بڑا دل چاہتا ہے یہاں آ جائیں گے، وہاں دل نہیں چاہتا وہاں نہیں جائیں گے۔ مذہب شریعت الہیہ کا نام ہے، قانون شریعت کا نام ہے، مذہب دسترخوان نہیں ہے۔ دسترخوان پہ آپ کی مرضی چلتی ہے، آپ کی مرضی جو چیز کھائیں نہ کھائیں، ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے کھائیے، ایک نہیں لگتی نہ کھائیے۔ دسترخوان لگا ہے نا، مختلف ڈشیں ہیں، ایک چیز وہ ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے آپ اسے خوب کھائیے کوئی بات نہیں، ایک وہ ہے جو کم پسند ہے اس میں سے کم لیجئے کوئی بات نہیں، ایک وہ ہے جو آپ کی چڑ ہے اسے ہاتھ بھی نہ لگائیے کوئی بات نہیں۔ بعض لوگوں کی چڑ ہو جاتی ہے نا، بینگن آلو کسی نہ کسی چیز سے بعض لوگ چڑنے لگتے ہیں، تو مرضی آپ کی کھائیں کوئی نہیں کہے گا، مگر شریعت میں یہ چیز نہیں چلے گی کہ یہ ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم یہاں نظر آئیں گے، وہاں دل نہیں کرتا وہاں نہیں جائیں گے۔ ایک آدمی ہے جو مسجد میں تو خوب نظر آتا ہے مگر فرش اعضاء پہ نہیں آتا، یہ بھی کچرا ہے۔ ایک وہ ہے جو محفل میں تو خوب نظر آتا ہے کبھی مسجد نظر نہیں آتا، یہ وہ ہے جو اپنی مرضی سے مذہب کو کر رہا ہے۔ یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے میں یہاں نظر آؤں گا، دسترخوان نہیں ہے مذہب، سارے احکام پہ عمل کرنا ہے، پوری شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ اور جو آدمی شعور مذہب رکھتا ہے، جو شعور شریعت رکھتا ہے، وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے، اس لیے کہ جسے ذرا سا احساس ہو کہ شریعت کس چیز کا نام ہے وہ شریعت کے احکام کو نہیں جھٹلا سکتا، وہ شریعت کے احکام کو نہیں ٹال سکتا۔ بعض لوگ تو ہمارے یہاں وہ بھی ہیں کہ جو خود مولا کا نام لے کے مولائیت میں اتنا زیادہ محو ہو جاتے ہیں کہ احکام دین و شریعت کو بھلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس مولا مولا کرو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایسا آدمی نہ مولا کو سمجھتا ہے نہ دین کو سمجھتا ہے، اس کے پلے نہ مولا پڑے ہیں نہ دین پڑا ہے۔ اس لیے کہ اگر اسے ذرہ برابر بھی احساس ہو کہ میں جس حسین کا ماتم کر رہا ہوں، جس کے فرش اعضاء پہ بیٹھا ہوں، اس نے اپنا گھر لٹا دیا اسی شریعت کو بچانے کے لیے، گلا دے دیا اسی دین کو بچانے کے لیے، معمولی بات تھوڑی ہے۔ کیوں آئے حسین کربلا میں؟ کیونکہ یہ شریعت انسانیت کی نجات کی ضامن ہے، اس شریعت کو قیامت تک انسانوں کی ہدایت کرنا ہے۔ حسین نے شریعت کو بچا کر پورے عالم انسانیت پہ احسان کیا ہے، کسی ایک فرد پہ نہیں، اس لیے کہ یہ انسانیت کی نجات کا راستہ ہے۔ شریعت کو حسین نے بچایا۔ ایک آدمی احترام شریعت کو ہی نہیں جانتا، مولا ہی کے نام پہ شریعت کو پامال کرتے ہیں بعض لوگ۔ میں ذرا تلخ بیانی میری معاف فرمائیے گا، وقت کے اندر انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی۔ اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں جو کسی بھی لحاظ سے احکام شریعت کو کچلتا ہو۔ اگر دل میں جذبات محبت پیدا ہوتے ہیں تو وہ جذبات محترم ہیں جو شریعت کے مطابق ہوں۔ جو جذبات شریعت سے متصادم ہو جائیں، ٹکرا جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی وقار نہیں۔ جو ہمیں شریعت سے ٹکرا دیں، جو احکام شریعت سے ٹکرا دیں، ان جذبات کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ جذبات وہ ہیں کہ جو مطابق ہوں مرضی مولا کے۔ شریعت مرضی مولا کا نام ہے۔ ایک آدمی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کر رہا ہے اس میں شریعت پامال نہ ہو جائے۔ میں اپنے بچوں سے گزارشات کروں گا مگر آج یہ سن لیجئے، بہت سی باتیں کہنا ہے ابھی آپ سے۔ کبھی کبھی ہم جذبات میں اتنے بہہ جاتے ہیں کہ ہمیں دین کا خیال نہیں رہتا، حکم شریعت کا خیال نہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، ابھی ایک کہوں گا صرف۔
بعض لوگ ہمارے یہاں اب ایام عزا کے استقبال کے لیے آپ تیار ہو گئے، بعض وقت یہ دیکھنے، مجھے یہاں کی خبر نہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں عام سماج کی بات کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ایک آدمی خون میں نہایا ہوا ہے، ماتم کیا ہے مظلوم کربلا کا، خون میں نہایا ہوا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی خون کے ساتھ اگر کبھی توفیق ہو جائے، موڈ ہو جائے، تو اسی خون کے ساتھ مسجد میں گھس آتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو، اللہ اکبر، نیت کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی واقف شریعت عالم دین یا کوئی مومن کہتا ہے کہ بیٹا جس لباس پر ایک انگوٹھے کے اسپیس سے زیادہ خون لگا ہو اس میں نماز نہیں ہو سکتی، ہے نا حکم شریعت کا مسئلہ، سب جانتے ہیں، جس میں لباس پہ خون لگا ہو اس میں نماز نہیں ہو سکتی، سب جانتے ہیں اچھی طرح، حکم شریعت ہے، شریعت کا حکم ہے، جس شریعت کو حسین نے بچایا۔ اور ایسے مقام پہ یہ جوان اکڑ جاتا ہے، عجیب بات کرتے ہیں آپ، چپ رہیے، یہ وہ خون ہے جو میں نے مولا کے غم میں بہایا ہے، یہ وہ جذبات ہیں جو اب شریعت سے ٹکرا رہے ہیں، ایک طرف شریعت کا حکم ہے، ایک طرف عشق مولا، تو نے خون بہایا ہے، مولا قبول کرے، بہت بڑا شرف ہے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اب شریعت کہتی ہے کہ اگر نماز پڑھنا ہے تو لباس چینج کر کے آؤ۔ اب اس مرحلے پہ ایک طرف حکم شریعت، ایک طرف ہمارے جذبات، جو جذبات میں بہ کر نماز پڑھ لے وہ جذباتی ہے، جو احترام شریعت میں لباس بدل کے آئے وہ سچا حسینی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے ور محمد آل محمد۔ حکومت ہے شریعت کے ہمارے اوپر، ہمارا کام ہے حکم شریعت کا خیال رکھنا، اسی شریعت کو جس کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ آ گئی نا وہ رات جس کا ہمیں سال بھر سے انتظار تھا، چاند رات ہو گئی، حسین کا فرش اعضا ہر جگہ بچ گیا، مگر اس بات کو کیسے بھول جائیں کہ حسین کیوں نکلے مدینے سے؟ اسی شریعت کو بچانے کے لیے، اسی قانون کو بچانے کے لیے۔ کسے اپنا گھر پسند نہیں ہوتا، کسے اپنا شہر پسند نہیں ہوتا، اور شہر بھی مدینے جیسا شہر ہو جہاں نانا کی قبر ہو، جہاں ماں کا مزار ہو، ایسے شہر کو چھوڑنے پہ حسین کس طرح آمادہ ہوئے ہوں گے عزادار؟ سوچنے کی بات ہے، بڑی دشوار منزل تھی حسین کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے جب ہجرت کی رات رسول مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو دور تک پیغمبر پلٹ پلٹ کے مکہ کو دیکھ رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے رسول کی آنکھوں سے۔ پھر سوچئے اس حسین نے وہ مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا جسے نانا نے آباد کیا ہو۔ بڑی سخت رات تھی وہ حسین کے لیے جب دربار خلافت میں بلایا گیا قصر الامارہ میں۔ بہن زینب دروازے پہ انتظار کر رہی ہے، لوٹ کے آئے تو باہیں ڈال دی، بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن زینب سامان سفر تیار کرو، اب یہ مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، اجرکم اللہ، آزادارو، بہت جلد میں وسائل تمام کر دوں، حق گیری ادا ہو جائے، بہن ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا، اب یہ امت ہمیں رہنے نہیں دیتی۔ تاریخ کہتی ہے گھر میں اسباب سفر تیار ہونے لگا، حسین اسی رات کے سناٹے میں اپنے نانا کی قبر پہ آئے، قبر پہ گرا کے کہا نانا اب یہ مدینہ ہمیں رہنے نہیں دیتا، نانا آپ کی امت ہمارا مدینے میں رہنا پسند نہیں کرتی، نانا مجھے مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کہا نانا اگر ہو سکے تو نواسے کو قبر میں لے لیجئے۔ یہ کہتے کہتے حسین کی آنکھ لگی، عالم خواب میں دیکھا قبر رسول شگافتہ ہوئی، کہا میرے لال حسین تیرا نانا تجھے قبر میں تو لے جائے مگر حسین میرے دین کو کون بچائے گا، میری شریعت کی حفاظت کون کرے گا؟ کہا نانا اگر ایسا ہے تو میں مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے نہیں معلوم کس طرح ماں کی قبر پہ آئے ہوں گے حسین، اس بے کس ماں کی قبر جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اسی شہر میں، اس بے کس ماں کی قبر جس کے پہلو میں بھیا محسن شہید ہوا تھا، اس قبر پہ آنے والا اکیلا حسین کہتا ہے اماں باپ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوگا، اماں آپ کا لال جا رہا ہے۔ آواز آئی میرے لال حسین تنہا تم نہیں جاؤ گے، تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ماں بھی ہر جگہ ہوگی۔
اجرکم علی اللہ. عزادارو 28 سفر تھی جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے. تاریخ کہتی ہے جس دن حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے سارا شہر مدینہ حسین کے دروازے پہ جمع تھا. سواریاں دروازے کے باہر ہیں، بیت الشرف کے باہر. سامان سفر اونٹوں پہ لادا جا چکا ہے. ایک راوی کہتا ہے، روایت پڑھوں گا مجلس تمام ہو جائے گی. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں اس دن شہر مدینہ میں داخل ہوا جس دن حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے. میں نے دیکھا شہر مدینہ پہ عجیب اداسی ہے، عجیب سناٹا ہے، عجیب ویرانی ہے، ہر طرف بھوکا عالم ہے، ساری مدینے کی گلیاں سنسان ہیں. میں گھبرا گیا. میں نے کہا اتنا آباد شہر آج اتنا اجڑا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا. ایک شخص ملا. میں نے کہا اے لو اے شخص، آج اس شہر مدینہ کو کیا ہو گیا؟ لوگ کہاں ہیں؟ کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ جانے مدینہ آج مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ شاید تجھے خبر. کہ کون تھا؟ حسین آج مدینے سے جا رہے ہیں. کہتا ہے میں اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے محلہ بنی ہاشم میں پہنچا. آج اپنے دلوں کو لے کے چلیے محلہ بنی ہاشم میں، اسی محلے میں جس کو حسین چھوڑ رہے تھے. عزاداروں تصور شرط ہے. تاریخ کہتی ہے، عبداللہ کہتا ہے جب میں حسین کے بیت الشرف کے باہر پہنچا تو میں نے دیکھا مدینے کے سارے زن و مرد، بچے بڑے، سب حسین کے دروازے کے آس پاس کھڑے. میری نظریں آگے دیکھ رہی تھی. ایک اونٹ کو محمل کو حسین کے دروازے کے ساتھ باہر کھڑا کیا گیا. ایک بی بی گھر سے باہر آئی. ایک چاند سا جوان آگے بڑھا، اس نے بازو کو پکڑا، محمل میں سوار کر دیا. میں نے پوچھا یہ بی بی کون تھی اور یہ جوان کون تھا؟ تو کسی نے کہا یہ جوان حسن کا یتیم قاسم ہے اور یہ اس کی ماں ام پروان. وہ بی بی سوار ہو گئی. کچھ ہی دیر بعد ایک بی بی نے اور قدم باہر رکھا. ایک 18 سال کا جوان آگے بڑھا، بازو کو پکڑا، محمل میں سوار کیا. میں نے کہا یہ بی بی کون ہے؟ یہ جوان کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حسین کا لال علی اکبر ہے اور یہ اس کی ماں ام لیلا ہے. احترام سے سوار کر دیا. تاریخ کہتی ہے ایک بار ایک بی بی نے جب قدم باہر رکھا تو بنی ہاشم کے کئی جوان آگے بڑھے. کسی نے سہارا دیا، کسی نے بازو کو پکڑا. جب سوار کر دیا میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے جسے جوانان بنی ہاشم سوار کر رہے ہیں. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے بیویاں آتی گئی، سوار ہوتی گئی. حسین ایک کنارے پہ اپنی کرسی پہ بیٹھے تھے. یکایک ایک بی بی نے جب قدم باہر رکھا تو میں نے دیکھا حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے. سارے جوان آگے بڑھے. ایک آواز آئی مدینے والوں اپنی نظروں کو جھکا لو. میں نے کہا یہ کون؟ کہ یہ